بہت سارے ایشوز پہ باتیں ہوئی، کافی دیر ہم رہے، اور خان صاحب جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا تھا، ایک ایسے کیس میں اب نئے سزا دلائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں جو زمین ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ جس کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں ہیں، اور زمین جو ہے اور جو یونیورسٹی ہیں وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہیں۔ نہ ایک آنے کا کوئی فائدہ کسی نے اٹھایا ہے، لیکن الزام تراشی جو ہیں وہ خان پہ ہیں، اور ایسے کیس میں ٹرائل ہو رہے ہیں جو قانوناً ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ٹرسٹ کسی فرد کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ٹرسٹ شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل ہیں لاہور کا، پشاور کا، کراچی کا، اسی طرح نمبل یونیورسٹی ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں، جتنا خان کا تعلق کینسر ہاسپٹل کے ساتھ ہیں، اتنا ہی تعلق القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے ساتھ ہے۔ میرے جیب میں یہ بیان پڑا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو CFO ہے اس کا بیان ہوا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں عدالت میں کہا ہے کہ ایک آنے کا جو ہے وہ کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ پھر جو ہے خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہماری حکومت نے جو ری ہیبلیٹیشن کا پلان شروع کیا تھا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا تو ملک میں بھی بدامنی نہ ہوتی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہوتے۔ خان صاحب جو ہیں یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی بریت ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ان مجرمانہ اشتہاریوں کو، جنہوں نے خود کہا تھا کہ جو فلیٹس ہیں اور جن میں یہ رہائش پذیر ہیں، اب پوری قوم کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جی وہ فلیٹس ان کے نہیں ہیں، آج بھی فلیٹس ان کے ہیں، آج بھی انہی فلیٹس میں رہائش پذیر ہیں، اور عدالت کہتی ہیں کہ ثبوت نہیں ملا۔ تو ثبوت اور کس رنگ کا ہوتا ہے، اور بارے ثبوت جو ہیں وہ نیب لاس میں وہ ملزم پر ہوتا ہے۔ پھر یہ پاکستان کے ایک شہری کی اساسہ جات ہیں، اور قانون کے تحت وہ پیسے انگلستان گئے کیسے، اور پھر جو والیوم 10 تھا جس کا بڑا ہی شور ہوا وہ کیوں نہیں کھولا گیا۔ اسی طرح خان صاحب نے جو ہیں بیرسٹر گور صاحب کو یہ بھی ہدایت کی کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہیں ہمیں اپوزیشن بھی شاید نہیں تسلیم کر رہی ہے، لیکن انہوں نے میرے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کے لیے لیٹر لکھ دیں، اور جس کا ابھی آج بیرسٹر گور صاحب نے وہاں اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی۔ اس کے علاوہ خان صاحب جو ہیں وہ زور دے رہے تھے احتجاج پہ، کہ احتجاج کے لیے پوری قوم کو نکالیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ جنگ جو ہیں یہ پاکستان کی جنگ ہیں، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہیں، یہ آپ ہی کا مینڈیٹ ہیں، آپ ہی کے ووٹ ہیں جو چوری کیے گئے۔ خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی چوری، یہ 9 مئی کے واقعات، اور ایک ایسے پارٹی کے خلاف جو وفاق کی علامت تھی، جو ملک کے چاروں صوبوں میں تھی، اور کہیں پہ سندھ میں ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے MKM کو دیا گیا، کہیں پہ پیپل پارٹی کو دیا گیا، پنجاب میں نون کو دیا گیا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسی حرکتیں، ایسی کوششیں اور کاوشیں وفاق جو ہیں اس کو کمزور کر رہی ہیں۔ خان صاحب نے کچھ اور بھی ایشوز پہ گفتگو کی۔ IMF کے حوالے سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے کہ جو ہمارا موقف ہیں اور جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا وہ درست ہیں۔ تو یہ بات چیت ہوئی۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بھائی کو ایڈوائزر لگا لیا، خود آپ PSC کی چیئرمین شپ بھی لینے میں کامیاب ہو گئے، تو خان صاحب کو کیسے شیشے میں اتارا ہے؟ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین، اگر نامینیشن ہونا ہی غلط ہے، یہ میں نے بنتا ہے نا، اپوزیشن سے بنتا ہے نا، اپوزیشن سے میرا تعلق ہے، اور خان صاحب نامینیٹ کرتا ہے۔ یہ شیشے میں اتارنے والے کام نہیں کرتے ہم، اور نہیں یہ طریقہ مجھے آتا ہے۔ ہم تو ایک بھی نہیں، آپ نے جو سوال کیا، ہم تو رسپیکٹ دیتے ہیں اور رسپیکٹ کی توقع رکھتے ہیں۔ خان صاحب کو ساری چیزوں کا علم ہے کہ 9 مئی کے بعد کون ان کے ساتھ کھڑا رہا، کارکردگی کے اور معیار کے مطابق، اور جو جس کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس کے مطابق خان صاحب نے فیصلے کیے۔ تو میرے خیال مجھے عدالت جانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔